کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اولے ٹکلو کاٹ کے حرام مال لوٹ کے اس لیے سنبھل کے چلنے کی ضرورت ہے؟ کہا ہے کہ گھر سے ایک مسافر چلا جس کے کچھ ارمان تھے، کچھ قدم آگے چلا، راستے میں قبرستان تھے، قبرستان میں ایک ہڈی ملی جس کے کچھ بیان تھے، انسان ذرا سنبھل کے چل، ہم بھی کبھی انسان تھے۔ نے نیو چینل بنایا ہے جس پر ہم یہ ویڈیو آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں، اور آگے ہم آپ کو مولانا الیاس جو ہمارے میوات کے ہیں اور ٹپوکڑا مسجد کے امام بھی ہیں، بہت بڑی مسجد ہے، اور جمعیت علماء ہند کی طرف سے یہ اجتماع کرا گیا تھا، تو اس میں جوڑ کے اندر ہمارے عالموں نے بہت اہم بات کی ہیں اس قوم کے لیے اور میواتیوں کے لیے، پوری امت کے لیے ایک بہترین بات کہی ہے۔ آپ اس پہ غور و فکر کریں اور اس بات کو سنیں اور ان باتوں پر عمل کریں۔ ہم آپ لوگوں کو ویڈیو دکھاتے ہیں۔ اور اس دینی تعلیمی بورڈ کے صدر محترم جناب مولانا محمد الیاس صاحب قاسمی، امام و خطیب مرکزی جامع مسجد ٹپوکڑا کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور سماجی مسائل پر اپنا مذاکرہ پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ معزز علماء کرام، صدر محترم، ہماری قوم و ملت کے چودھری حضرات، اللہ تعالیٰ کے ہم بہت بڑے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ساتھیوں کی آواز پر آپ ایک اپنی قوم و ملت کی فلاح، بہبودی، کامیابی، کامرانی کی بنیاد پر اپنے مرکزی جامع مسجد کے اندر جمع ہوئے ہیں۔ جمع ہونے کا مقصد یہی ہے کہ ہماری نسلیں کس طریقے سے ہر قسم کی برائی سے محفوظ ہو جائے۔ یہ تو ایک چیز پر باتیں کرنے کے لیے کوئی کرنا چاہے تو بہت وقت درکار ہے، لیکن مختصراً آپ سب سمجھدار ہیں۔ ہماری آنکھیں تو تب کھل گئی تھی کہ جب ان 3 بچوں نے ایک نظم آپ حضرات کے سامنے پڑھی تھی، وہ ہم سب نے سنی۔ ان 3 بچوں نے یہ قوم سے درخواست کی ہے، اے قوم اگر تو دے ساتھ ہمارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا۔ وہ 3 مدرسے میں پڑھنے والے بچوں نے یہ فریاد آج قوم کے ان ذمہ داروں کے سامنے اور قوم کے ان حضرات کے سامنے رکھی ہے کہ جو ہماری پوری ٹپوکڑا تحصیل کے اہم طبقہ ہے اور جس کی بنیاد پر ہم اپنے سارے کاموں کو، فیصلوں کو کرواتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرما دے اور اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ دے دے۔ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے، پورے عالم کے لیے اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ واعظ تقریریں ہو چکی، ہمیں کام لینا ہے اور اس کام کو اپنے میدان میں کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، جس مقصد کے لیے یہاں پر مدعو کیا گیا ہے۔ بہت ساری برائیاں ہمارے سماج میں جنم لے چکی ہیں، ان میں سب سے پہلی چیز جو یہاں پر ذکر کی جا رہی ہے آپ حضرات کے سامنے، اس کو بغور سماعت فرمائیں کہ نشہ آور چیزوں کی خرید و فروخت پر مکمل پابندی ہو۔ آج ہم سب ہیں یہاں، علماء بھی ہیں، چودھری بھی ہیں، تو کیا ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم ان تمام چیزوں سے مکمل عہد کرتے ہیں؟
کہ نشاور چیز، ایک آدمی نے ایک مسئلہ معلوم کیا کہ یہ شراب پینا حرام ہے، لیکن اس کی تجارت کرنا، اس کو خریدنا بیچنا یہ تو حرام نہیں ہوگا۔ جو چیز پینی حرام ہے اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہے۔ تو اس چیز پر ہم مکمل عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے نوجوانوں کو یا کوئی بھی ہے ان تمام چیزوں سے روکنے کی پوری کوشش کریں گے، اور ہمارے علاقے میں یہ نشہ آور چیزوں کی خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ تو اس کے لیے سب تیار ہیں انشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ اولیکس بازی، چوری، جوا سٹا، آن لائن فراڈ ٹھگی، آن لائن گیم کھیل کر ماں باپ کی جمع پونجی، خون پسینے کی کمائی کو برباد کرنا، دھوکہ دہی سے مال کمانا وغیرہ وغیرہ، ان تمام مسائل کا حل اور تدارک ہونا چاہیے۔ آج یہ سارے کام ہم انکار نہیں کرتے، ہم سارے ان کاموں کو آج ہم کر رہے ہیں کہ جن چیزوں کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے۔ بتاؤ کہ یہ کام ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ جتنے بھی یہ کام ہیں، کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اولے ٹکلو کاٹ کے، حرام مال لوٹ کے، ایک دوسرے کے گھر کو اجاڑ کے، کہ جو قوم اتنی ہمدرد قوم ہے یہ، کہ ہم کو اپنی بعض دفعہ انسان کو اپنی خود کی اہمیت کا پتہ نہیں ہوتا کہ میں کون ہوں۔ آج ذرا سا مسئلہ یہاں شب گزاری میں بدھ میں ہمارے امیر صاحب حاجی آس محمد دیگر علماء کرام سب شب گزاری میں بدھ میں تھے، ایک 2 منٹ کا مشورہ کیا کہ لوگ پنجاب کے لیے مدد بھیج رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ یہاں اماموں سے کہا جا کے دوسرے دن مسجد سامان سے بھر دی، ماں بہنوں نے ہاتھ سے بنائی ہوئی گودڑی، چھنگیری ان قوموں کے لیے مسجدوں میں لا کے پٹک دی کہ کوئی بات سامنے رکھی جائے تو یہ قوم اللہ نے اتنی نرم رقت والی قوم بنائی ہے جو اپنا ہی نہیں بلکہ اپنے ساتھ دوسرے کے منہ میں نوالا دینے والی قوم ہے۔ اور آج یہ قوم دوسرے کے منہ سے نوالا چھیننے والی قوم بن رہی ہے، دوسرے کے گھر کو اجاڑنے والی بن رہی ہے، دھوکہ دہی دے کر، ٹٹلو کاٹ کر، اولیکس بازی کر کر اس سے کیا نفع حاصل ہو رہا ہے؟ کتنی جوان بہن بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور جن کے گھروں میں ہیں وہ اولیکس اور ٹٹلو کاٹ کے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کمی کس کی ہے؟ ہماری ہے، ہم سب کی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھو گی۔ اللہ ہم سے سوال کرے گا، تمہاری جوان شراب میں لگ گئے، سٹے میں لگ گئے، اولیکس میں لگ گئے، ٹٹلو بازی میں لگ گئے، دوسرے کے گھروں کو اجاڑ کر اپنے گھروں کو آباد کرنے والے بن گئے۔ یاد رکھنا جو قوم ایسے کرنے لگ گئی ان کا خود کا گھر بھی اس کے پاس نہیں رہے گا، کسی سود خور کے پاس اس کا گھر رہا ہے، اس کی زمین رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ، جس قوم میں زنا اور سود یہ چیز داخل ہو گئی، جس بستی میں آ گئی، جس گھر میں آ گئی، جس قوم کے اندر پیدا ہو گئی، اس قوم نے اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا۔ ہم یہ سوچتے ہیں عذاب آسمان سے پتھر برسے گا، آپس میں قوم اڑھ جائے گی، آپس میں مقدمات میں پھنس جائے گی، آپس میں ایک دوسرے کی دشمن بن جائے گی، آپس میں ایک دوسرے کی خیر خواہ نہیں رہے گی۔ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہیں۔ آج ہر ایک آدمی بے چین ہے، پریشان ہے، کیوں؟
اس لیے کہ ہم نے اس طریقے کو چھوڑ دیا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ تو ہم سب اللہ کے گھر میں بیٹھ کر یہ عہد کرتے ہیں کہ جتنی بھی نشاور چیز ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ شراب کیا ہے، بنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ایمان والو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب، جوا، سٹا، چوسر، شطرنج، یہ سارے شیطانی عمل ہیں، ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو سب بچیں گے انشاءاللہ؟ خود ہی بچیں گے یا قوم کو بھی دلدل سے نکالنے کی فکر کریں گے؟ سب انشاءاللہ اپنی قوم کے ہر فرد کو اس سے نکالنے کی فکر کریں گے۔ ہمارا جمع ہونے کا آج جو اصل مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اتنی بڑی جماعت، اتنا بڑا طبقہ یہ فکر لے کر جب اٹھے گا، مکہ سے اللہ کے نبی کے پاس سے 6 آدمی سن 11 نبوی میں اسلام قبول کر کے مدینہ میں گئے، انہوں نے چرچا کیا جب آپ ہجرت کر کے گئے تو 6 آدمیوں نے اللہ کے نبی کے جانے سے پہلے مدینہ میں بہت بڑی اسلام کی جماعت تیار کر دی۔ آج اتنی بڑی جماعت یہ کھڑی ہوگی، انشاءاللہ برائیوں کا دفاع ہوگا اور برائیوں کا ازالہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ اس کے لیے ہم سب عہد کرتے ہیں کہ ہم ان سب سے بچیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث فرمائی کہ زنا اور سود ان سے اجتناب کریں، اگر نہیں بچیں گے اللہ کا عذاب ہمارے اوپر حلال ہو جائے گا، کبھی بھی کسی بھی شکل میں وہ عذاب ہم کو آ کر پکڑ سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس سے بچیں گے۔ ایک مختصر قصہ بنی اسرائیل کا کہ ایک آدمی بنی اسرائیل میں تھا اور اس کو ایک عورت نے اپنے گھر پہ بلا لیا۔ اس نے سوچا، وہ نیک آدمی تھا، اچھا تھا بیچارہ، کہ یہ مجھ سے کوئی چیز معلوم کرے گی، کوئی مدد طلب کرے گی، کچھ کہے گی۔ اس نے اس آدمی کے ساتھ وہ کام کیا زلیخا نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کہ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا کہ جب گئے دروازے بند کر دیے اور یوں کہا کہ میرے ساتھ زنا کر۔ اس نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو اس بزرگ سے اس عورت نے کہا کہ دیکھ، مجھے کوئی مدد نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ 3 چیز تیرے سامنے ہے۔ اتنی چیز بتائی؟ اپنا جسم، شراب کا مٹکا، ایک معصوم چھوٹا سا بچہ، یہ 3 چیز ہیں۔ یا تو اس بچے کو قتل کر، یا شراب پی، یا مجھ سے زنا کر، ان 3 کاموں میں سے کوئی سا کر، ورنہ تو سن، تیری للہیت، تیری بزرگی، تیری عالمیت، تیرا رتبہ، تیرا درجہ روڑ مچا کے، آواز مچا کے پل بھر میں ختم کر دوں گی۔ او بیچارو ڈرو کو، جیسے آج ڈر رہے ہیں۔ آج کون نہیں کر رہا ان کاموں کو کہ سوشل میڈیا پہ فونوں کے ذریعے سے ایک دوسرے کی عزت کو تار تار یہ قوم کر رہی ہے۔ یہ کام ہم نہیں کر رہے، اس کام کو ہم کر رہے ہیں۔ اس نے سوچا بزرگ نے کہ نہ تو بچے کو قتل کروں، نہ زنا کروں، شراب پی لیتا ہوں اور نشہ اتر جائے گا، اللہ سے توبہ کر لوں گا کہ میں پھنس گیا تھا، اللہ اب تو مجھے معاف فرما دے، آئندہ میں نہیں پیوں گا، نہ میں نے پہلے پی تھی۔ شراب پی لی، اس نے اور پلا دی، پھر اور پلا دی، عقل کام چھوڑ گئی۔ جب عقل کام چھوڑ گئی، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، معاذ بن جبل کے لیے وصیت فرمائی، اے معاذ وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلُّ فَاحِشَةٍ، شراب مت پینا، اس لیے کہ تمام برائیوں کی کیا ہے؟ جب اس نے شراب پی لی، زنا بھی کر لیا، اس نے شراب پی لی، بچے کو بھی قتل کر دیا، 3 گناہ اس سے ہو گئے۔ تو ہم یہ تہیہ کرتے ہیں، خود بھی بچیں گے اور اپنی نسلوں کو بھی، ایک ایک جوان کو، بچے کو اس سے بچانے کی فکر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگلی بات، یہ مختصر ساری چیز آپ حضرات کے سامنے آ گئی، ان میں تمام قسم کی برائیاں، شادی بیاہ، چھوٹے چھوٹے سے پروگراموں میں، یہاں تک کہ بچے کی پیدائش وغیرہ، اس طرح کے دیگر فنکشن میں ڈی جے وغیرہ کا بجانا، رات کو دیر رات تک گلی چوراہے پر کھڑے ہو کر
हुल्लड़बाजी करते हैं, फिर सुबह ताखीर से उठते हैं। इससे हमारे नौजवानों में कुर्बानी ईसार का जज्बा खत्म होता जा रहा है। बड़े बुजुर्गों के पास बैठने, उनकी खिदमत का जज्बा, शौक बिल्कुल खत्म हो रहा है। माँ बाप की बेइज्जती आम होती जा रही है। इन तमाम चीजों से इज्तिनाब, परहेज के लिए, रोकने के लिए आज पूरी कौम और बिरादरी को यहाँ पर जमा किया है। तो क्या हम सब इसकी रोक के लिए, इसके दिफा के लिए तैयार हैं कि इंशाअल्लाह ये चीज अब के बाद कौम बिरादरी में नहीं होगी? इंशाअल्लाह अल्लाह हम सबको कबूल फरमाए। हमारी जवान बेटियों और बहुओं का सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर बेहुदा वीडियोस का बनाना, ये बहुत हसास और बहुत अहम मसला है। ये कि आज मोबाइलों पर कि जो कौम ऐसी गैरतमंद थी, एक वक्त था अगर बंगला और बैठक है, बचपन में ये चीजें देखी, और उस बंगले बैठक पर कोई मर्द नहीं है, लेकिन कौम की बहन बेटी उस बैठक के पास से निकलती तो उससे पर्दा करके निकला करती थी कि ये बिरादरी और लोगों की बैठक है, इसलिए इससे भी हम घूंघट करके निकले। बताओ इस कौम में थी कि नहीं थी? ये कौन कर रहा है? मोबाइल कौन दे रहा है? हम दे रहे हैं। इसलिए आज हमारा जमा होने का मकसद ये है कि हम अपने घरों में कोई बड़ा मोबाइल अपनी बहन, बेटी, बहू और उनके पास में ना रखें। इसका हम सब अहद करते हैं कि इंशाअल्लाह बड़े मोबाइल घरों में बेटियों को नहीं देंगे। इससे सब इज्तिनाब करें। क्यों? ये इज्जत किसकी उछल रही है? उस कौम की उछल रही है। मौलाना कासिम साहब शेर पंजाब रहमतुल्लाह अलैह अपने बयान में फरमाया करते थे कि वो कौम है कि जिसने नंगे सर बेटियों को सरों पे दुपट्टा रखा था। ये वो कौम है जिसने शराबियों की शराब छुड़ाई थी। ये वो कौम है कि जिसने बेनमाजियों को नमाजी बनाया था। ये वो कौम है कि जिसने मस्जिदों से दूर रहने वालों को मस्जिद में लाकर खड़ा किया था। आज क्या हो गया कि जिस कौम ने सबके सर पे दुपट्टे रखे, आज उस कौम की बेटियों के सर से दुपट्टे उठ गए। ये एहसास की बात नहीं है? हमें बेदार होने की जरूरत नहीं है? जो कौम ऐसी थी खुद बेनमाज बन गई, जो कौम शराब छुड़ाने वाली बनती खुद शराब। इसलिए संभल के चलने की जरूरत है। कहा है कि घर से एक मुसाफिर चला जिसके कुछ अरमान थे, कुछ कदम आगे चला, रास्ते में कब्रिस्तान थे, कब्रिस्तान में एक हिट्टी मिली जिसके कुछ बयान थे। इंसान जरा संभल के चल, हम भी कभी इंसान थे। बताओ आज हमें संभलने चलने की जरूरत है कि? इसलिए मेरे भाइयों ये तहिया करें, ये अहद करें कि इंशाअल्लाह हमारे घरों में हमारी बहन, बेटी, बहुओं के पास बड़ा मोबाइल नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। इसका पूरा तदारक किया जाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो दोस्तों, आप लोगों ने मौलाना इलियास साहब का बयान सुना और माशाअल्लाह आप लोग अपनी ज़िंदगी में अमल में लाना है और दूसरों तक इस वीडियो को शेयर करना है और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है। और आप लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। बस आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आप लोगों को इस वीडियो में क्या समझ में आया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।